ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار معزز علماء کرام، دور و نزدیک، قریب و پاس سے تشریف لائے برادران اسلام، آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش کے خلاف آج کا جلسہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کے پیچھے مقصد نہ ہو تو اسے ٹائم پاس کہیں گے۔ آپ نے نہ دیکھا ہو تو گاؤں میں دیکھ لیجئے گا، ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹی سی چڑیا بھی زمین سے تنکے پیڑوں پر لے کر جو چڑھتی ہے، پرواز کرتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کاروبار کیا تو یہ سوچ کر کے کاروبار نہیں کیا یا پونجی نہیں لگائی، انویسٹ نہیں کیا کہ ہم گھاٹا سہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، کاروبار کی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن کام کے آغاز سے پہلے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ آج کے جلسے کا مقصد ہے، ورنہ میری جماعت میں تو رات بھر جلسے ہوتے ہیں، لے نعرہ بے نعرہ، بے ہنگامہ بے ہنگامہ، کیا بات رہی صاحب۔ جو اچھل کود ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ صاحب زمین پر اس سے بڑا مصطفیٰ کا کوئی عاشق نہیں ہوگا، لیکن اذان ہوتے رہتی ہے، مسجد کے دروازے سے منہ چھپائے وہ آگے گزر جاتا ہے، مسجد میں نہیں آ پاتا۔ یہ عاشقی نہیں، دھوکہ ہے۔ میں حافظ نعیم صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں۔ آج انہوں نے نماز کانفرنس نہیں کیا ہے، آج انہوں نے زکوٰۃ کانفرنس نہیں کیا، آج انہوں نے غوث و خواجہ کانفرنس نہیں کیا، آج انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس نہیں کیا،
یعنی آپ کی سوچ آپ کے نیچر کے خلاف آج کی محفل ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مینٹلٹی چینج ہو، سوچ بدلے، اور بدلے تو صرف ہماری سوچ نہ بدلے بلکہ میرے پیچھے جو آنے والی نسلیں ہیں اس کی بھی سوچ تبدیل ہو. نہایت ہی خوشی کا لمحہ ہے، گرو اور فخر کی بات ہے کہ نبی رہے حضور صدر الشریعہ میرے استاد گرامی کے شہزادے جنہوں نے لکھنؤ جیسی زمین پر آج کے نت نئے فتنوں کو کیسے کچلا جائے لیٹسٹ اور ماڈرن طریقے سے، جس میں نہ نشتر ہو، نہ خنجر ہو، نہ تیر ہو، نہ تلوار ہو، نہ بندوق ہو، نہ بم ہو، نہ بارود ہو، نہ اسلحہ ہو، علم کا کیمیکل پھینک دیا جائے، علاقہ کا علاقہ تبدیل ہو جائے. حاضر گرامی، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ قادری امجدی، ان کی شرکت صرف تنہا ان کی شرکت نہیں ہے بلکہ میرا اپنا ایقان ہے کہ جہاں حضور صدر الشریعہ کا پوتا اکٹھا ہو جائے، تشریف لا دے، وہاں حافظ ملت بھی ہیں، محدث کبیر بھی. مجھ سے پہلے آپ میری جماعت کا نہایت ہی محبوب ترین مقبول شاعر مداح خیر الانام جناب محمد علی فیضی سے منقبت امام حسین سماعت کرتے ہیں. توجہ کہاں میں سوچ رہا تھا حضرت کہ کچھ لوگ پارٹ ٹائم اہل بیت کے عاشق ہیں. اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ پارٹ ٹائم اہل بیت کے عاشق ہیں اور جن کے پیجامے کا کوئی سائز نہیں وہ تو کسی کا عاشق نہیں. لیکن تنہا امام احمد رضا والی کی جماعت ہے جو پارٹ ٹائم نبی کی اہل بیت کا عاشق نہیں، فل ٹائم مصطفیٰ کی آل کا عاشق. موسم کوئی ہو، نعرہ علی ہمارے یہاں سے گونجتا ہے. مہینہ کوئی ہو، مہینہ کوئی ہو، کربلا کا تذکرہ میرے ہی ممبر سے ہوتا ہے. اما حق تو یہ ہے کہ میرے باپ دادا کے تیجا اور 40واں کی محفل ہو، پھر بھی بات سیدہ زینب اور ام کلثوم کی ہوا کرتی. اس لیے ہم پارٹ ٹائم اہل بیت والے نہیں، فل ٹائم اہل بیت والے. تو آج بلیابی کی تقریر وہ والی نہیں ہوگی جس سے آپ اٹھیں گے اور لاٹھی لے کے کہیں گے چلو اب تو جنت پکی ہے، پھریا لیں گے. آج کل تو بلیابی ٹارچ لے کے ڈھونڈ رہا ہے جنت بیچنے والے ان سوداگروں کو. چھوڑوں گا نہیں.
جن کی اپنی جنت کی گارنٹی نہیں، وہ ابا کی زمین سمجھ کے پلاٹ کاٹ رہا، اور میری قوم کے، میری جماعت کے نوجوانوں پر خدا جانے کیا سوار ہو گیا۔ جگہ دی کہ ان کو پتہ نہیں رات بھر کہاں تھے۔ یار جگتے ہم ہیں، سوتے آپ، تو تھوڑی دیر سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا؟ اٹھائے رکھو۔ اب نئی ملت نے اوپر چاندنی لگا دی، ورنہ دھوپ میں ہم لوگ بھی مزہ لیتے، کیا کریں؟ تحریک بیداری کا جو بھی پروگرام ہوا ہے، سب چلچلاتی دھوپ میں الحمدللہ مجال ہے ایک بچہ اٹھ جائے، 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ کا مجمع ہوا، اور پھر 8واں فیز شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے تو طے ہی کر لیا ہے کہ بس جینے کا ایک لائف، ایک ماڈل طے کر لو۔ درود شریف پڑھ لے تو عرض کر دو کچھ۔ ایک بار سارا مجمع محبت سے بول دے یا رسول اللہ، زور سے، ایک بار دھیرے سے بول دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، توجہ چاہوں علماء کرام۔ آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن روز پیدا نہیں ہوتا۔ اگر سمجھ میں آگے تو آدمی روز جنم لیتا ہے، مشن روز جنم نہیں لیتا، اور لوگ روز مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ بس اسی 2 جملے پر بنیادی کی گفتگو ہو جائے تھوڑی دیر۔ آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن روز پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ روز مرتے، مشن نہیں مرتا۔ انسان روز جنم لیتا ہے، ایجنڈا کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ ذہن حاضر کیجیے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، مکے کی وادی میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کی حویلی میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ کسی نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عبد المطلب کا پوتا ہے، کسی نے کہا سیدہ آمنہ کا لخت جگر ہے۔ لیکن پیدا ہونے والے کونین کے آقا نے مسکرا کر حلیمہ کے جھولے میں کہا، 12 ربیع النور کو جو عبداللہ کے گھر پیدا ہوا، وہ عبد المطلب کا پوتا ہی نہیں، اسلام کا مشن ہے۔ اسلام کا مشن ہے۔ لوگ روز مرتے، مشن نہیں مرتا۔ آدمی روز پیدا ہوتا، مشن روز پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذہن کو تھوڑا قریب کر، زمین جیتنے کے لیے، زمین جیتنے کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشن جیتنے کے لیے عاشقوں کے دستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوجوں سے زمین جیتی جاتی، آرمی سے ملک جیتا جاتا، سپاہیوں سے علاقہ جیتا جاتا، ہتھیاروں سے خطہ جیتا جاتا، لیکن عاشقوں سے زمین نہیں، مشن جیتا جاتا ہے۔ اب ذہن کو یہی تھوڑا قریب کرو اور اپنی سماعت کو، اپنی سماعت میں تھوڑی سی
जिद्दत लाइए, थोड़ी सी जिद्दत लाइए, थोड़ी सी जिद्दत लाइए। तवज्जो करो। जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, इलाका जीतने के लिए आर्मी चाहिए। अब यही रुक कर एक गिरह डाल दूं। आज फलस्तीन पूरी ताकत से फलस्तीन जीतने के लिए लड़ रहा है, लेकिन बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले जमीन जीतने के लिए नहीं, मिशन जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तवज्जो चाहो। आदमी हार सकता है, मिशन नहीं हारता। आदमी हार सकता है, मिशन नहीं हारता। जिस्म थकता है, मिशन नहीं थकता। जिस्म के आधा टूटते हैं, मिशन नहीं टूटता। जिस्म के हिस्से तब्दील होते हैं, मिशन नहीं तब्दील होता। जमीनों के नक्शे बदलते हैं, मिशन नहीं बदलता। मकान और इमारतें बदलती हैं, मिशन नहीं बदलता। जो 1400 बरस पहले मेरे नबी ने मिशन दिया, ना आज तक फर्ज बदला है, ना आज तक वाजिब बदला है, ना आज तक सुन्नतें बदली है, ना आज तक हलाल बदला है, ना आज तक हराम बदला है, ना आज तक जायज और नाजायज बदला है। गोया कयामत तक के लिए जो मिशन दिया मुस्तफा ने, वो कयामत तक चलेगा। अल्लाह ने समान दी है तो जरा हाथ उठा करके जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आला हज़रत, नारे मुस्तफा, तालीमी बेकारी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं करता। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज नहीं पैदा होता। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए तो मैं आपके और करीब आने की कोशिश करूं, लेकिन एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिए, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है। कल रात को इत्तेफाक से सुबह सवेरे भोर में ठंड लगी, चलिए उसका भी काम है। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। बात अगर समझ में आ रही हो तो बोलिएगा। लोग मरते हैं, मिशन, जोर से बोलो। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, मिशन जीतने के लिए आशिकों का जत्था चाहिए। आप कहेंगे सबूत, सबूत। मिशन इस्लाम का, मिशन सदाकत का, मिशन अदालत का, मिशन वैधानियत का, मिशन शरीयत का, मिशन शरीयत का। ये कौन रहा? मुस्तफा। अज़ान हो गई। कितना याद है किसी को? क्या है बोलो ना। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं जीता। आदमी मिशन नहीं मरता। तो जो 1400 बरस पहले पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन दिया, उस मिशन को मारने के लिए पूरा कुफ्र एक जगह जमा हो गया। और जब पूरा कुफ्र एक साथ जमा हो गया तो मिशन बचाने वाले 313 एक साथ जमा हो गए। एक साथ। अगर इसी पर भी तफसील गुफ्तगू करे बलियादी का मिल,
تو 2.5-3 घंटा लगे तो मिशन शायद मिशन के करीब पहुंच जाए। लेकिन इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं, आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। जो मिशन मदीने से चला वाया बगदाद, करबला मोहल्ला, बगदाद मोहल्ला होते हुए भारत पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो, तब दिल लगाओ, थोड़ी देर सुन लो, मोहब्बत से बोल दो। तब बताऊं मैं क्या कह रहा था। मिशन नहीं होता। वाया बगदाद जब ये मिशन भारत पहुंचा, कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? तो बलियावी तो खम ठोक के पूरे भारत में कहता है कि जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन के भारत में होता। तवज्जो चाहूं, क्या कह रहे हैं? अब उस मिशन के कत्ल के लिए पूरी हुकूमत आ गई। हाय हाय। कहा मिशन बंद करो मोइनुद्दीन, वरना पानी बंद कर दूंगा। मिशन बंद करो वरना निकलने नहीं दूंगा। वाह वाह। मिशन बंद करो वरना बोलने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिशन बंद करो वरना उड़कर मारने वाला दस्ता उतार दूंगा। मेरे मोइनुद्दीन सिर्फ गरीब नवाज नहीं है रे, अल्लाह अल्लाह। मेरे मोइनुद्दीन सिर्फ गरीब नवाज नहीं है, बल्कि भारत के ईमान वालों की मुश्किल कुशा भी है। भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा भी है। जिंदाबाद। भारत के ईमान वालों की मुश्किल कुशा भी है। बेशक। अब ज़हन को थोड़ा सा हाजिर कर लीजिए। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। ये वही मिशन है। लेकिन आज तो मेरी नस्लों को डराने की सुपारी ले रखा है हरामखोर लीडरों ने, और कुछ मौलाना लोग भी डराने की बिल्कुल कसमें खाए बैठे हैं। जी जी। और बड़ी सीना चौड़ा कर करके कहते कि अरे विकल्प क्या है। जी। माफ करना यार, पानी किसी से रास्ता नहीं मांगता। वाह 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 वाह। पानी अपने क़याम की जगह खूब ढूंढ लेता है। वाह वाह वाह। तो जब पानी अपने ठहराव की जगह तलाश लेता है, तो ईमान वाला भी किसी से जमीन का टुकड़ा छुपने के लिए नहीं मांगता। वो जहां झंडा गाड़ देता है वही उसकी क़यामगाह हो जाती है, वही उसकी मंजिल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी उसी कबीले इश्क का, कबीले इश्क का, अल्लाह उसी कबीले इश्क का एक आशिक आया भारत में। अल्लाह। नाम मोइनुद्दीन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोइनुद्दीन है, लक़ब गरीब नवाज है। क्या कहने। खुली हुई चुनौतियां हैं कुफ्र की, न माथे पर शिकन है, न चेहरे पर खौफ है। हर हरबे हर हथियार दिखाए जा रहे हैं। अब मुस्कुराकर वजीफे इश्क गुनगुना रहा, उन्हें जाना। सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? ये इमाम इश्क व मोहब्बत ने उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके दिया जिसे मैं पढ़ रहा हूं। क्या कहा? क्या कहा? जोर से क्या कहा? अरे जोर से उन्हें जाना। और ये सदा कोई भारत की नहीं। जब मक्के मुअज्जमा में पहला आशिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर जुल्म के पत्थर और डंडे गिरे, हड्डियां टूटी। लोगों ने कहा अबू बकर दर्द नहीं होता। सैयदना अबू बकर मुस्कुरा के कहते मुझे दर्द का क्या एहसास, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। लोगों ने कहा अबू बकर अरे इतने जख्म
لگتے گئے چکے ہیں تیرے وجود پر، کیا ان زخموں کا ٹٹیس کا احساس نہیں ہوتا؟ تو سیدنا ابوبکر فرماتے جس میرا ہو تو درد ہو، دھڑکنیں میری ہو تو درد ہو، وجود میرا ہو تو درد ہو۔ اما ابوبکر نے اپنے وجود کے ساتھ ہر سانس مدینے کے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہڈیاں میری ٹوٹتی ہے تو ہڈیوں کو درد ہو، میں نے تو صرف انہیں جانا۔ اب ذہن کو حاضر کیا، آج ہماری بیٹیوں کو عورت بنانے کی سپاری لے رکھا ہے حکومت کے پالے گنڈوں نے۔ آج سپاری لے رکھا ہے، ہمارے بچوں کا نام عبداللہ عبدالکریم رہے لیکن اس کے اندر اسلام نہ رہنے دو۔ ہماری بیٹیوں کا نام زینب اور کلثوم فاطمہ رہے لیکن اس کے اندر حیا مت رہنے دو۔ ایک نقشہ بنا رکھا، بلیابی آپ سے بنتی کر کے کہے گا، جو قوم اپنی نسلوں کے مستقبل کا نقشہ نہیں بناتی وہ قوم زمین کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہے، اور جو قوم اپنی اولادوں کے مستقبل کا نقشہ بنا دیتی وہ زندہ رہے یا نہ رہے اس کی نسلیں کبھی زمین سے مٹائی نہیں جاتی۔ جو نقشہ میرے پیغمبر نے مکے میں بنا کر دیا تھا وہ صرف مکے کا نقشہ نہیں تھا، مدینے کا نقشہ نہیں تھا، شام و روم کا نقشہ نہیں تھا، یونائٹڈ عرب کا نقشہ نہیں تھا، وہ ساری زمین کا نقشہ تھا۔ اور بھارت تو وہ مہان بھارت ہے، بلیابی کہتا میری اولادوں کو لال آنکھ مت دکھانا، مصطفیٰ کے غلاموں کو ڈرانے کی غلطی مت کرنا، رسول اللہ کے عاشقوں کو وردی اور سبتہ کا دھوس مت دکھانا، اس لیے کہ جو قوم اپنے رسول کے حوالے اپنی جان مال سب کر چکی ہو اسے اپنی اولادوں کا درد نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی عظمت کا خیال ہو۔ میرے عزیز، ایک لمبا ریکٹ چلا، بہت لمبی پنچایتیں ہو رہی ہیں چاروں طرف، وقت ہوتا تو میں بتاتا، میں نے آج کل جلسے چھوڑ دی، اس کام کے لیے میری جماعت میں مجھ سے بہتر بہت سارے عالم کر رہے ہیں۔ رئیس القلم قائد اہل سنت ہمیشہ فرماتے بیٹا جس جلسہ، جس کانفرنس، جس تقریب کا کوئی ایجنڈا نہ ہو وہ ٹائم پاس ہو سکتا ہے، وہ اجلاس نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز، میں مانتا ہوں آج بہت بڑا مجمع نہیں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ کے نیچر کے خلاف جلسہ، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ چونکہ آپ کو عادی بنایا گیا ہے ہو ہاں کرنے کا، لیکن اب کچھ لوگوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سنجیدہ بنائیں گے، ہم اپنی نسلوں کے لیے نقشہ بنائیں گے، اور اسی نقشے کی ایک کاپی ادھر لگی، اسی نقشے کی ایک کاپی ادھر لگی۔ تو آج ہم جلسے میں نہیں آئے ہیں، آج ہم ایک مشن کے آغاز کے لیے آئے۔ کس کے آغاز کے لیے؟ زور سے بولیں۔ اور اس مشن میں حافظ نعیم صاحب کے بیٹے کا کہیں کچھ نہیں ہے، اس مشن میں میری قوم کی، میری نسلوں کے مستقبل کی کھڑکیاں بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، جس کا بھی سنگ بنیاد ہو، میٹیریل بھی تیار ہے، پائلنگ کا سامان بھی تیار ہے۔ حافظ نعیم صاحب کوئی ہیٹ ہے؟
اٹھا دو تو بھیا کوئی ایک اینٹ. ماشاء اللہ. یہ مشن کی پہلی اینٹ ہے. کیا ہے؟ یہ مشن کی پہلی اینٹ. مٹی کے ٹکڑے سے بھٹا میں پکائی گئی ہے لیکن ہے اینٹ. تھی مٹی, پکنے کے بعد اینٹ ہوتی. اور جب تک یہ اینٹ کچی تھی تو سب کے جوتوں سے ڈرتی تھی. اب پک گئی ہے کوئی بڑھیا جوتا والا تو ایک ٹھوکر مار کے دیکھ لے. نائکی کا جوتا بھی ہوگا تو ایک ہی ٹھوکر کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ زور سے بولو. اور یہی اگر کچی ہوتی تو اندھا بھی 2 بار ہاتھ صاف کرتا. لاؤ ایک نشانہ ہم بھی لیتے ہیں. لیکن پک گئی تو اب اسے کوئی ٹکرانے کو تیار نہیں. معاف کرنا, یہ مٹی کے حصے, مٹی کے ڈھیر کی اینٹ نہیں ہے. یہ تیری نسلوں کے مستقبل کے مشن کا حصہ ہے. اور مشن یہ ہے کہ ٹائم تو تھوڑا لگے گا, لیکن آپ اگر پیٹھ پر کھڑے ہو گئے, پلیز اے بیٹے, اگر آپ کھڑے ہو گئے تو 5 سال لگتے لگتے جب اس مشن کا رزلٹ آئے گا تو اسے ہی آئے گا جو آج میرے بچوں کو مٹی کا ڈھیر سمجھ رہے ہیں. جب ضیاء مصطفیٰ کالج سے پڑھا کر پکا بنا کے نکال دیا جائے گا تو ہر ٹھوکر مارنے والا 100 بار سوچے گا اگر قدم بڑھایا تو شکل بگاڑ دی جائے گی, اگر ہم نے ہمت کی تو صورت تبدیل کر دی جائے گی. اسی کو مشن کہتے ہیں. اب اس مشن کی یہ پہلی اینٹ ہے. اس مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے جو مشن کی پہلی اینٹ 11,000 میں لے لے, اپنے ماں باپ کی طرف سے, اپنی نسلوں کی طرف سے. 11,000 میں کوئی ہے جو اس مشن کے لیے لے لے؟ ماشاء اللہ. اب تو نعرہ لگا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ابھی مشن چلا. جامعہ البنات. تشریف لائیے ذرا, میں بھی مسافر ہوں. سوال حضرت آپ آگے آئیے. نہیں آپ آگے آئیے, یہ کم از کم لوگ مسافر تو کر لیں گے. یہ پورا خطہ آپ ہی کا ہے. نہیں آپ تشریف لائیے. میں آپ ہی کے ہاتھوں ان کو دیا. سبحان اللہ. یہ مشن کی پہلی اینٹ 11,000 میں. کیا نام ہے بڑے صاحب؟ جناب محمد شوکت علی منصوری صاحب. کہاں مقام ہوا؟ اچھا, دیوریا کے رہنے والے, کنڑرو میں رہتے ہیں. 11,000 روپئے میں اس اسکول کے مشن کی پہلی اینٹ جناب محترم منصوری صاحب نے دی. حضرت اپنے ہاتھ سے دے دے, بھاگیے گا نہیں. جب بنیاد پڑے گی تو آپ بھی اپنے ہاتھ سے رکھیے گا. کچھ یاد رہے نہ رہے, یہ ضرور یاد رہے گا کہ میں نے مشن کی ایک اینٹ رکھی ہے. بعد میں موبائل چلا لینا یار. ناز کرا دیے ہو آپ لوگ ہمارے بچوں کا. 24 گھنٹہ ڈبے میں مولوی کو دیکھتے ہیں بچے تو میرے سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز ہے, تب نہ حضرت 24 گھنٹہ لگا ہے. کوئی دوسری اینٹ ہے آپ سے؟
میں جلدی جلدی لے آئیے. یہ میرے پاس دوسری اینٹ ہے اس مشن کی. یہ دوسری اینٹ ہے اس مشن کی. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو 11,000 آئے ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تعلیمی بیداری کانفرنس جامعہ دلبنات. یہی جذبہ دیکھنے کے بعد کفر ماتم کرتا ہے کہ غریبی میں ہونے کے باوجود بھی سروس سے کان پکڑ کر نکال دیا, اس کے باوجود بھی نہ مسلمانوں کے چہرے کی چمک ختم ہوئی ہے نہ ان کی سخاوت کا ہاتھ چھوٹا ہوا. ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ عاشقوں کے ایمان کا جذبہ یہی کہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. کیا نام ہے صاحب؟ جناب محمد معین الدین صاحب نے اس مشن کی دوسری اینٹ لی. 11,000. سوال ہے, جب چپکا دے رہے ہیں تو کچھ بھاری دیجیے. جی حضرت چشمہ میرا کام کرے گا. ماشاء اللہ یہ تیسری اینٹ. یہ تیسری یاد رکھنا, تیرے گھر کی حویلی کی لگائی ہوئی تیری اولادیں تجھے یاد کرے نہ کرے, لیکن جب تاریخ کا پنہ پلٹا جائے گا زید مصطفیٰ کالج کا تو یہ ہوگا کہ پہلی اینٹ کس کی تھی, دوسری کس کی تھی, تیسری کس کی تھی. ہے کوئی اللہ کا بندہ جو تیسری اینٹ لے لے 11,000 میں؟ آجا آجا برگیڈیئر آ رہا. واہ واہ آئی سبحان اللہ بارے میرے پنڈتر پاس. کیا بات ہے, 11,500 مولانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مجاہدین اسلام مسلک اعلی حضرت تعلیمی بیداری کانفرنس جامعہ دلبنات. بڑا صاحب کا نام جناب محمد درگاہی. سبحان اللہ. ارے بول رہے زور سے بولو اور زور سے.